اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو فوراً اس فلیٹ سے نکل جاؤ۔ احمد نے خط پڑھا تو ہنس پڑا۔ وہ ابھی ابھی اس نئے فلیٹ میں شفٹ ہوا تھا۔ فلیٹ سستا تھا، صاف ستھرا تھا اور شہر کے اچھے علاقے میں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کوئی ایسا عجیب خط کیوں چھوڑ گیا۔ اس نے خط کو مروڑ کر کچرے میں پھینک دیا، مگر کاش وہ اس خط کی بات مان لیتا۔ پہلی رات سب کچھ ٹھیک تھا، دوسری رات بھی، لیکن تیسری رات ٹھیک 3:33 پر احمد کی آنکھ کھل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے بیڈ روم کا دروازہ آہستہ سے بند کیا ہو۔ وہ اٹھ کر باہر آیا، پورا فلیٹ خالی تھا، تمام دروازے بند تھے۔ وہ واپس آ کر سو گیا۔ اگلی رات پھر یہی ہوا، 3:33۔ اس بار اسے قدموں کی آواز سنائی دی، ایسے جیسے کوئی ڈرائنگ روم میں آہستہ آہستہ چل رہا ہو، ٹھک ٹھک ٹھک۔ احمد نے ہمت کر کے دروازہ کھولا، مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا شاید اوپر والے فلیٹ سے آواز آتی ہو، لیکن اگلی صبح اسے معلوم ہوا کہ اوپر والی منزل تو کئی سال سے خالی پڑی ہے۔ اب احمد پریشان رہنے لگا، مگر اصل خوف ابھی باقی تھا۔ ایک رات وہ پانی پینے کے لیے اٹھا، کچن میں پہنچا تو فریج پر ایک چٹ لگی ہوئی تھی۔ اس پر لکھا تھا، میں اب بھی یہاں ہوں۔ احمد کے ہاتھ سے گلاس گر گیا، کیونکہ وہ چٹ اس کی نہیں تھی۔ اس نے فوراً پورا گھر چیک کیا، مگر کوئی نہیں ملا۔ اگلی صبح اس نے بلڈنگ کے چوکیدار سے بات کی۔ چوکیدار کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ کیا تمہیں بھی نوٹ ملنے شروع ہو گئے؟ احمد چونک گیا۔ بھی؟ چوکیدار نے بتایا کہ اس فلیٹ میں جو بھی رہنے آیا چند ہفتوں بعد چلا گیا، اور سب ایک ہی بات کہتے تھے، رات 3:33 پر قدموں کی آوازیں اور پراسرار نوٹ۔ احمد نے پوچھا، آخر یہاں کیا ہوا تھا؟ چوکیدار نے خاموشی سے کہا، 5 سال پہلے یہاں ایک لڑکی رہتی تھی، اور ایک رات وہ اچانک غائب ہو گئی، نہ لاش ملی نہ ہی سراغ۔ اس رات احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ جا کر دیکھے گا۔ 3:32۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھا، گھڑی دیکھ رہا تھا۔ 3:33۔ اچانک پورے فلیٹ کی لائٹ جھپکی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ قدموں کی آواز پھر شروع ہو گئی، مگر اس بار آواز بیڈ روم سے آ رہی تھی، حالانکہ وہ خود ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ احمد آہستہ آہستہ بیڈ روم کی طرف بڑھا، دروازہ کھولا اور اس کا خون خشک ہو گیا۔ کمرے کی دیوار پر بڑے الفاظ میں لکھا تھا، مجھے ڈھونڈو۔ وہ خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ اچانک اس کا فون بجا، نامعلوم نمبر۔ کال اٹھاتے ہی صرف سانسوں کی آواز سنائی دی، پھر ایک لڑکی کی سرگوشی، الماری کے پیچھے، اور کال کٹ گئی۔ احمد نے فوراً الماری ہٹائی۔ دیوار کے پیچھے ایک چھوٹا سا خفیہ دروازہ تھا۔ دروازہ کھولتے ہی ایک تنگ سا راستہ سامنے آیا۔ وہ راستہ بلڈنگ کی دیواروں کے اندر سے گزر رہا تھا۔ احمد ٹارچ لے کر آگے بڑھا۔ کچھ دور جا کر اسے ایک چھوٹا کمرہ ملا، اور وہاں ایک پرانی ڈائری رکھی تھی۔ ڈائری اسی لاپتہ لڑکی کی تھی۔ اس میں لکھا تھا، اگر کسی کو یہ ڈائری ملے تو جان لو کہ میں اپنی مرضی سے غائب نہیں ہوئی۔ احمد تیزی سے صفحات پلٹنے لگا۔ آخری صفحے پر صرف ایک نام لکھا تھا، بلڈنگ کے مالک کا نام۔ احمد فوراً پولیس کے پاس گیا۔ تحقیقات شروع ہوئیں، اور چند دن بعد ایک ایسا راز سامنے آیا جس نے پورے شہر کو ہلا دیا۔ بلڈنگ کے مالک نے برسوں پہلے اس لڑکی کو قتل کر کے راز چھپانے کی کوشش کی تھی، مگر ڈائری اور خفیہ راستہ اس کے خلاف ثبوت بن گئے۔ مالک گرفتار ہو گیا، کیس بند ہو گیا، اور فلیٹ میں عجیب واقعات بھی رک گئے، یا کم از کم سب یہی سمجھ رہے تھے۔ 6 ماہ بعد احمد نے فلیٹ بیچ دیا۔ نئے مالک نے پہلی رات وہاں گزاری۔ صبح اس نے صفائی کرتے ہوئے ایک کاغذ دیکھا۔ کاغذ پر ایک جملہ لکھا تھا، تم نے سمجھا کہ میں بچ گئی تھی، اور نیچے اس لاپتہ لڑکی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔